ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بنیادی طور پر جو سکیم آف دا ایونٹ ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جو سمجھتے تھے کہ انڈیا جو ہے اس میں ہندو جو ہیں اتنے سے کون بولتا ہے، ہندو تو آرام سے بیٹھے ہوئے پرسکون قوم ہے. تو وہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری غزوے کے لیے چیزیں تیار کر رہا ہے. اور اس میں 1925 میں جس وقت یہ بنی ہے ہندوتوا، تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنے سے چند لوگ جو ناگپور میں ٹریننگ لے رہے ہیں وہ ایک دن بھارت میں الیکشن جیت جائیں گے اور ان کو کوئی ہرانے کے قابل نہیں ہوگا. اگر اس وقت انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے، ہم سندھ میں بستے ہیں تو ہماری تباہی آ جائے گی. اچھا. اور چین کی تباہی. پھر انڈیا کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ انڈیا لڑنا چاہتا ہے چائنا کے ساتھ، دو جگہ ہیں. ایک ہے اس کی آسام کی جسے چکن نیک کہتے ہیں، اور دوسرا ہے اس کا لداخ کی. ناظرین، لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان جھڑپ نے پوری عالمی دنیا کی توجہ حاصل کر رکھی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ہے اور آج دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کا آپس میں رابطہ ہوا ہے. اور یہ صاحب، چینی وزیر خارجہ نے آج بھارتی ہم منصب اپنے ایس جے شنکر سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے. دیکھیں، آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے جس وقت پینٹاگون اسٹریٹجی آئی تھی تو ہم نے سے بہت تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ پینٹاگون نے اس پورے ریجن کے اندر اپنے لیے بہت سارے حلیف ہیں وہ اکٹھے کر لیے ہیں. اور پینٹاگون یہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، چائنا بے شک اچھی پاور بنے، اکنامک پاور بنے، ان کے ساتھ اس کی اکانومی ترقی کرے، لیکن چائنا جو ہے وہ کسی طور پر بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے نہ آئے، خصوصاً وہ مارکیٹ جس کے اوپر اس وقت یورپ کا اور امریکہ کا قبضہ ہے، خصوصاً امریکہ کا قبضہ ہے. یورپ کے ساتھ چائنا نے بہت بڑا اس کے بعد ہوا یہ کہ جب پینٹاگون اسٹریٹجی آئی، اس میں سوائے پاکستان کے ہر ملک اس ریجن کے اندر موجود تھا. ایک پاکستان نہیں تھا اور ایک چائنا نہیں. صحیح. انہوں نے کہا کہ ہم نے کنٹینمنٹ آف چائنا کرنی ہے، اور یہ پالیسی جو ہے 2012 آنورڈ سے چلی آ رہی ہے، اور ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن نومبر کے اندر ایک پینٹاگون اسٹریٹجی آئی ہماری، کیا انہوں نے کرنا کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس پورے ریجن کے اندر 3,70,000 امریکی افواج جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. اور امریکہ نے کہا کہ یہ افواج کم ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہمارے پارٹنر جن میں انڈیا ہے، جن میں بنگلہ دیش ہے، ان میں اور جاپان ہے، یہ بھی ہمیں کچھ فوجی دیں تاکہ ہم اس کے اندر اس کو رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ امریکہ کی شپس بھی وہاں ہیں، کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنا اپنے سمندر سے جب چیزیں نکالتا ہے، وہ جب نیچے سمندر میں آتی ہیں تو ایک انڈونیشیا اور ملائیشیا کے درمیان ایک چھوٹی سی ایک جگہ بنتی ہے جہاں سے جہاز گزرتے ہیں. یہ کچھ 15-16 کلومیٹر کی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں بلاکا کوریڈور. اس بلاکا کوریڈور سے وہ گزر کے وہ نیچے جاتے ہیں، اور اگر وہاں پر ایک بھی جہاز کھڑا کر دیا جائے تو اس کی حالت وہی ہوگی کہ جیسے ایران کی اسٹیٹ آف ہرمز کی ہے، کہ اس اسٹیٹ آف ہرمز پہ اگر ایک جہاز کھڑا ہو جائے تو پھر یو اے ای ہو، قطر ہو، یمن ہو، بلاکیج ہو جاتی ہے. پھر اور گوادر کی خوبی یہ ہے کہ گوادر اس بلاکیج سے باہر ہے، گوادر کھلے سی میں. گوادر کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ گوادر دنیا کی واحد نیچرل پورٹ ہے. باقی سب جگہ آپ کو مٹی ریت نکالنی پڑتی ہے اور کچھ عرصے اور پھر نکالنی پڑتی ہے، کہ یہاں یہ ہے کہ بڑے سے بڑا جہاز جو ہے وہ یہاں آ کر رک سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے کہا گیا کہ اب اس میں اس وقت دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، امریکہ ہو یا نیٹو ممالک ہو، نیٹو ممالک کو شاید نہ چاہے، لیکن امریکہ صرف ایک کام چاہتا ہے کہ جنگ چل پڑتی ہے اور جنگ اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ دونوں ملکوں کا مفاد جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے، اور ایک خطرہ پڑ جاتا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان اگر لڑائی ہوگی تو پاکستان بیچ میں اس میں انگلف ہو جائے گا، اور پاکستان بیچ میں انگلف ہوگا تو پھر طالبان اور القاعدہ کی پوری کی بڑے اسٹیشن فوج آ جاتی ہے تو کشمیر، تو پھر ہم بیچ میں کود پڑیں گے اور پھر ہم یہاں پر آپ انٹرنیشنل فورسز اتار دیں گے اور فار دا پیس کیپنگ. اور اگر پیس کیپنگ فورسز بھی اتار دی گئیں تو اگلے 51 سال تک 25 سال تک تو ایک کانفلکٹ زون بن جائے گا، تو چائنا زندگی میں کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا. اچھا. تو یہ ہے بنیادی منصوبہ. اس منصوبے کے اوپر انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ جناب آگے بڑھ کے نا اس پہ کچھ حرکت کریں. اب دیکھیں، انڈیا جو ہے دو طریقے سے اس میں ریئیکٹ کر رہا ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ دونوں کا اگر ہم کمپیریزن کر لیں تو انڈیا کا جو بجٹ ہے وہ تقریباً $70 ارب ہے ملٹری بجٹ، اور چین کا جو بجٹ ہے وہ 200 اس وقت جو ہے وہ $178 ارب ہے، تقریباً $100 ارب کا فرق ہے. اچھا، ان کو جو مین پاور ہے وہ 61 ملین ہے،
ٹھیک ہے جی، 60 لاکھ کے قریب، اور ان کی 75 ملین کے قریب ہے۔ ایٹم بم ان کے پاس 120 سے 130 ہے، وہاں ان کو 300 کے قریب ایٹم بم ہے۔ ایئر کرافٹ جو ہے وہ 2663 ہیں، اور چائنا کی جو دوسری بڑی ایئرپورٹ بنتی ہے کہا جاتا ہے، اور 3749 ہیں۔ اس ہیلی کاپٹر، یہ پوری کی پوری یہ تفصیل میرے پاس پڑی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا کے اندر کوئی کانفلکٹ زون نہیں ہے، ایک بنانے کی کوشش کی گئی، اور یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی میں آ گیا کہ اس خفیہ رپورٹ کے تحت انہوں نے کشمیر سے اپنے انٹیلیجنس آفیسر کو نکال کے چائنا میں ڈالا تھا، اور یہ سارا انڈین دماغ کے اوپر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ بھی وہاں خراب ہو جائے، چائنا میں کوئی ایسی اپ رائزنگ والی کیفیت نہیں ہے۔ پھر چائنا کا جو ایک جو ہوا ہے کہ موبائل جو لائف کا سٹائل ہے وہ بہت بدلا ہے، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ریز ہوا ہے۔ چائنا میں اس طرح کی پاورٹی نہیں جیسی انڈیا کی پاورٹی ہے۔ پھر انڈیا کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ انڈیا لڑنا چاہتا ہے چائنا کے ساتھ، دو جگہ ہیں، ایک ہے اس کی آسام کی جسے چکن نیک کہتے ہیں، اور دوسرا ہے اس کا لداخ کی۔ چکن نیک کو کہتے ہیں سلگری کوریڈور، وہ ہے بیسیکلی نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، اور اس کے بعد اس کے علاقے کے درمیان ایک باریک سی پٹی بنتی ہے۔ آپ اوپر جائیں نا تو وہ پٹی کو 24 کلومیٹر کی پٹی ہے، اور اس 24 کلومیٹر کی پٹی کو اگر بند کر دیا جائے تو انڈیا کی 7 ریاستیں ایسی ہیں جو انڈیا سے کٹ جائیں۔ لیکن یہ جو سارے جو اعداد و شمار ہیں ارد گرد کے بھارت کے جو تمام ملک ہیں بھارت کے خلاف، اچھا اب ہوا یہ ہے کہ جب انڈیا نے پنگے لینے شروع کیے، ہوا یہ ہے کہ انڈیا صرف وہاں پر جا کے تو وہاں اپنی کارروائی آگے کرنا، کیونکہ ظاہر بات ہے انڈیا سڑک بنائی اس نے نیپال میں جا کے جس میں رولا مچا۔ نیپال کے تو وہ والا تھا نا، وہ کیا نام ہے بڑی فیمس جو ہے کالا پانی۔ انڈیا کے اندر جو جن لوگ ہیں جو ان کے جو ہندوتوا کے خاص وہ ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اب وہ جنگ آ چکی ہے کہ جس جنگ کا ہم سے کبھی وعدہ کیا گیا، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں ہنومان جی بھی آئیں گے، اور یہ جس میں گنیش بھی آئیں گے، اور یہ جنگ ہے جس میں سارے اوتار اتریں گے، یہ اوتار ہمارے ساتھ مدد کریں گے، اور ہم اپنی سرزمین کو پاک کر لیں گے۔ ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بنیادی طور پر جو اسکیم آف دا ایونٹ ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جو سمجھتے تھے کہ انڈیا جو ہے اس میں ہندو جو ہیں اتنے سے تو کون بولتا ہے، ہندو تو آرام سے بیٹھے ہوئے پرسکون قوم ہے، تو وہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری غزوے کے لیے چیزیں تیار کر رہا ہے۔ اور اس میں 1925 میں جس وقت یہ بنی ہے ہندوتوا، تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنے سے چند لوگ جو ناگپور میں ٹریننگ لے رہے ہیں وہ ایک دن بھارت میں الیکشن جیت جائیں گے اور ان کو کوئی ہرانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر ایک کیفیت ایسی بن جائے گی۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ 1947 کے اندر خاص طور پر ریڈ کلف جو ہے وہ کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر جائے گا، اور کچھ نہیں تو پٹھان کوٹ ادھر سے دے دے، راستہ نہ ملے۔ اگر پٹھان کوٹ نہ دیا ہوتا تو آج جس وقت آزاد کشمیر ہمارے پاس ہے، کشمیر بھی ہمارے ساتھ ہوتا۔ تو یہ ساری اسکیم آف دا ایونٹ جو ہے اس مالک کے کائنات جو ہے وہ بن رہا تھا۔ اس تقدیر کے ایونٹ میں ہونا کیا ہے میں آخر بتا دوں، اس میں پاکستان کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس جنگ سے بالکل دور رہنا چاہیے، بالکل دور رہنا۔ اس کی ایک وجہ، اور اگر جنگ مسلط ہو گئی، نہیں مسلط 10 دن میں جو لائن آف کنٹرول بس اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ خراب السند من الہند وہ خراب الہند من السین، کہ اگر اس وقت انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے، ہم سندھ میں بستے ہیں تو ہماری تباہی آ جائے گی، اچھا، اور چین کی تباہی